حضرت سری سختی رحمہ اللہ حضرت جنید بغدادی سے فرماتے ہیں جنید جاؤ بغداد کا ممبر خالی ہے اس پر جا کے واز کہو. معذرت کر دی حضور میں اپنے اندر اتنی صلاحیت نہیں پاتا. اگلے دن پھر فرمایا جنید جاؤ بغداد کا ممبر خالی ہے اس پر جا کے واز کہو. پھر عرض کی حضور اپنی طاقت نہیں پاتا. تیسرے دن پھر فرمایا جنید جاؤ بغداد کا ممبر خالی ہے اس کے اوپر جا کے واز کہو. پھر معذرت کر دی حضرت اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا. جب چوتھے دن آئے نا حضرت جنید بغدادی تو سری سختی کہتے ہیں کیا اب بھی واز نہیں کہو گے؟ کیا اب بھی واز نہیں کہو گے؟ حضرت جنید بغدادی زار و قطار رو رہے ہیں. فرمایا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میری خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ جب سری سختی تجھے حکم دے رہا ہے جنید اس کی بات مان کیوں نہیں رہا؟ حضرت سری سختی کہتے ہیں کیا اب بھی نہیں کہو گے واز؟ اب تو اللہ کے نبی نے فرما دیا. پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ مجھے یہ خواب ہے؟ تو حضرت سری سختی فرماتے ہیں جس اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا اس نے میری خواب میں آ کر مجھے بتلا دیا تھا. میں نے ڈیوٹی لگوا دی. یہ اولیاء ہیں, اولیاء ہدایت ہے, رشد و ہدایت کا کام کرنے والے. تو میں بتلا رہا تھا یہ جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں نا یہ اپنے اندر 20 دولتیں لیے بیٹھے ہوتے ہیں. 10 عادتیں اچھی اور 10 عادتیں بری ہیں. 10 عادتیں اچھی جن کا تعلق دل سے ہے, 10 عادتیں بری جن کا تعلق نفس سے ہے. یہ اللہ والے ہر وقت دل کے اندر سے وہ 10 خصلتیں نکلنے نہیں دیتے, سنبھال کے رکھتے ہیں. اور وہ 10 بری خصلتیں نفس کے اندر گھسنے نہیں دیتے, پہرے دار بنے رہتے ہیں. وہ 10 عادتیں اچھی جیسے تقویٰ, جیسے صدق سچائی, ہمیشہ سچ بولنا, جیسے حیا, اس طرح کی کئی عادتیں. رضا بالقضاء, توکل, اللہ کی ذات میں بھروسہ. یہ 10 عادتیں ایسی اچھی ہیں جن کا تعلق دل سے ہے, یہ دل سے نکلنے نہیں دیتے. اور 10 عادتیں جو بری ہیں جن کا تعلق نفس سے ہے وہ 10 عادتیں اپنے سامنے رکھتے ہیں, ان کو نفس کے اندر گھسنے نہیں دیتے. جیسے ہرس, طمع, لالچ, حسد, کسی کی خوبی کو دیکھ کر اس سے جلنا کڑنا. اسی طرح بغض, عداوت, کینہ. اسی طرح دکھلاوا, ریاکاری. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو قیمتی سے قیمتی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں. اگر نفس کے اندر گھس جائے نا تو بڑی بڑی قیمتی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. جیسے کہ میں نے حدیث میں آپ کو حدیث سنائی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے, جہنم خود اس وادی سے 400 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتی ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس میں کون گرے گا؟ آپ نے فرمایا قرآن پڑھنے والے, وہ جو دکھلاوے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں. یہ ریاکاری, یہ ایک ایسی بیماری ہے جس نے اتنے بڑے عمل کو, بڑے عمل کے باوجود اس کو جہنم میں گرا دیا. تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا یہ دولتیں لیے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ 20 دولتیں یہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو مشق کراتے ہیں, ان کے دل میں بٹھاتے ہیں. بھائی جب انسان کامل ہو جائے تو پھر تو اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہو گیا نا. پھر نہ تعویذ کی ضرورت ہے, نہ گنڈے کی ضرورت ہے, نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. پھر تو خود وہ اللہ والا ہو گیا. اس لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. ایک بادشاہ ہیرے جواہرات بانٹ رہا تھا, اعلان کیا کہ جو آئے گا میں اس کو ہیرے دوں گا. باندی پاس کھڑی ہے, وہ آگے نہیں بڑھ رہی. بادشاہ اس کو کہنے لگا تو نہیں آ رہی؟ کہنے لگی کیا جو میں مانگوں گی وہ مجھے ملے گا؟ ہاں ضرور ملے گا. وہ آگے بڑھی اور بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. کہنے لگی مجھے یہی مل جائے بس کافی ہے, میرا ہیرا بھی یہی, میرا جوہر بھی ہے. جب بادشاہ ہی میرا ہو گیا پھر ہیرے جواہرات تو پیچھے رہ گئے. تو جب اللہ ہی اپنا ہو گیا
اچھا یہ جو 10 خصلتیں دلوں کے اندر آنے والی ہیں نا، دل کے اندر آنے والی، ان خصلتوں سے ہمارا نقصان کوئی نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ ہم دنیا سے بے خبر ہو جائیں گے، ہم جو ہے نا وہ مجذوب ہو کے پھریں گے، نہ آگے کے رہیں گے نہ پیچھے کے. ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام مال و دولت والے نہیں تھے، کیا کوٹھی بنگلوں والے نہیں تھے، کہ صحابہ کرام تاجر نہیں تھے، مگر وہ خوبیاں اس کے باوجود دل کے اندر محفوظ تھیں. اور یہ جو 10 بری خصلتیں جو نفس کے اندر نہیں داخل ہونی چاہیے، اگر ہم ان کو نکال دیں گے ہمارا نقصان کوئی نہیں ہونا. یہ نہیں کہ اگر ایک خصلت نکل گئی تو کار بک جائے گی، چلی جائے گی، پھر ہم سفر بھی کس پہ کریں گے، یا ایک خصلت نکل گئی تو کوٹھی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. ایسا بھی نہیں، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات، اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہماری عقل میں یہ بات آ جائے، ہم یہ حاصل کرنے والے بن جائیں. اچھا اللہ والے بھی بیچارے بڑے ہی صبر والے ہوتے ہیں، ساری زندگی اللہ والا بیٹھا رہتا ہے، کوئی تعویذ لینے آ رہا ہے، کوئی دم کروانے آ رہا ہے، کوئی یہ لینے آ رہا ہے، کوئی وہ لینے آ رہا ہے. وہ بیچارہ اتنا صبر والا ہے، پھر کہیں بھی بھاگتا ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے. کوئی یہ نہیں آتا، یہ کہنے کے لیے نہیں آتا حضرت مجھے کامل انسان بنا دیں، وہ 10 بری عادتیں میرے اندر سے نکال دیں، 10 اچھی خصلتیں میرے دل میں ڈال دیں، مجھے اپنے جیسا بنا لیں. ایسا کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن پھر بھی بیچارہ صبر کر کے بیٹھا رہتا ہے، شاید کوئی بندہ آ جائے. مگر کئی صاحب ذوق ہیں ایسے، کئی صاحب ذوق ہیں جو یہ لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور حاصل کر رہے ہیں مجھ سے. اللہ آپ دعا فرمائے اللہ ان کو کامل کر دیں، آمین. اللہ ان کو کامیاب کر دیں. وہ اس مشن میں آئے ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے، آمین.